ماشاءاللہ سارے پیر بھائی حضرات ہون ذرا کھڑے ہو کے ادب دے نال حضور پیر سیال غریب نواز دے اس قابلے دا استقبال کرو تے باقی پیر بھائی حضرات کوشش فرماؤ. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں ہو جے دی باں پھڑ دے چھوڑ دے نہیں لجپال تمام پیر بھائیوں کو مبارک ہو. حضور سے آئے چشت غریب نواز خواجہ خواجگاہ الحاج الحافظ حضرت علامہ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب حمیدی سیالوی دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف آپ تشریف فرما چکے ہیں. تمام پیر بھائی حضرات کو مبارکباد ہے. بالخصوص امیپور بھنگڑا کے غلامان پیر سیال جنہوں نے کانفرنس کا اہتمام کیا ان کو مبارکباد. میں ملتمس ہوں زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب سے تلاوت کلام رحمان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات
الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان الشمس والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. دیکھ کر تجھ کو یاد آیا خدا کا یہ فرمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں ملتمس ہوں جناب محمد طیب طاہر حمیری سیالوی صاحب سے آپ اپنی خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں. جتنے پیر بھائی حضرات کھڑے ہیں ادب کے ساتھ محبت و عقیدت کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں، بیٹھ کے حضور کی زیارت بھی کیجیے اور کلام بھی سماعت کیجیے. روی وسیدی جھوک ہمیں دڑ دی میرے مایا دی میرے ڈولن دی کیسے دی شان بیان کران اتجانا کھائی بولن دے روی وسیدی جھوک اے شمس دے نوری چل بیٹھے اساں پیرا مید نو من بیٹھے اساں پیر حمید نو من بیٹھے ہن لوڑ نہ دکھڑے بولن دی میرے مایا دی میرے ڈولن دی رب وسیدی جھوک اے پیر کمر دا تارا اے شمس دا لاج دوارا
लाज गुनाराए मुकाबत किस्मत खोलण दी मेरे माया दी मेरे ढोलण दे रवे वसे दी झोंक इस पाक हबीब दी दीद विचों रब वेखो पीर हमीद विचों रब वेखो पीर हमीद विचों अकरम नहीं लोड़ हथ खोलण दी मेरे माया दी मेरे ढोलण दे किसे दी मोहम्मद तैयब ताहिर हमीदी से अली साहब अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। शायर पीर सियाल मंजूर हुसैन मंजूर साहब को दावत मोहब्बत पेश करता हूँ और एक रुबाई उनकी लिखी हुई आपकी समातों की नजर करता हूँ। कुल मंगतियां नू होवे ढेर मुबारक, कुल मंगतियां नू होवे ढेर मुबारक, आया पीर हमीद दा लाले वदा लाज निभैंदा ए लगियां दी लजपाला दा लजपाले लख शुक्र करा अल्हम्दुलिल्लाह डिठा सोना पीर से आले लख शुक्र करा अल्हम्दुलिल्लाह डिठा सोना पीर से आले कदम दी बरकत कर छड़िया पूरी ने मंजूर निहाले मंजूर हुसैन मंजूर साहब। जिक्र ख्वाजा से तमहीद करते हैं, जिक्र ख्वाजा से तमहीद करते हैं, हो जाए ज़ियारत तो ईद करते हैं। साथ याद रखिए, जिक्र ख्वाजा से तमहीद करते हैं, हो जाए ज़ियारत तो ईद करते हैं। भूल गए हैं वजीफे सब मंजूर, अब तो हमीद या हमीद करते हैं, अब तो हमीद या हमीद करते हैं कि कनात नु कर गमगीन गया विशाल हमीदो दीने, कनात नु कर गमगीन गया विशाल हमीदो दीने, विशाल हमीदो दीने मंजूर मन्या जग सारे लजपाल हमीदो दीने, मंजूर मन्या जग सारे लजपाल हमीदो दीने। इयो फखर तू आता है हर मंगता मेरे नाल हमीदो दीने, हे अज भी करम जमाने ते कमाल हमीदो दीने, हे अज भी करम जमाने ते कमाल हमीदो दीने। असी सग हैं फकत सियाला दे, असी सग हैं फकत सियाला दे, सत होर किसे दा भान न पुछ, साडे गल च तौक हमीदी है, साडी जान पहचान सियान न पुछ। हिको वेख्या बुआ साइयां दा, हिको वेख्या बुआ साइयां दा, कोई और अस्तान जिशान न पुछ है, जपदे नाम सियाला दा बाकी विरद मंजूर जबान न पुछ। हिंद सिंध नहीं हिंद सिंध नहीं पूरी धरती दे हे राज हमीदो दीन, इस दौर दे कुल उलियावां दा सरताज हमीदो दीन। नहीं हिंद सिंध नहीं पूरी धरती ते हे राज हमीदो दीने, इस दौर दे कुल उलियावां दा सरताज हमीदो दीने। नहीं लोड़ सानू फिक्रां दी हथ लाज हमीदो दीने, मंजूर खुदा दे मिलने दा मिनहाज हमीदो दीने, मंजूर खुदा दे मिलने दा मिनहाज हमीदो दीने। सुलेमान करीम दा मंगना सदका,
سخی سائیں لجپال دے کولوں سلیمان کریم دا منگنا ہے صدقہ سخی سائیں لجپال دے کولوں جن دے سر دستار نبی دی ہے بڑے صاحب کمال دے کولوں جن دے سر دستار نبی دی ہے بڑے صاحب کمال دے کولوں بڑے صاحب کمال دے کولوں آج انمول خیراتاں منگنیاں ہیں غازی دے لال دے کولوں انمول خیراتاں منگنیاں ہیں غازی دے لال دے کولوں چھالا پنون منظور نصیب اجرائے صدا پیر سیال دے کولوں چھالا پنون منظور نصیب اجرائے صدا پیر سیال دے کولوں کہ لکھ بادار بے شک پہ ہومن گھٹے لال لجپال چھوڑیں دن اس جاتے کالی رات نہیں ہوندی جتھے محنتی بھاگ چھوڑیں دن اتھے چور منظور دے آ جامن ایک کار عبدال چھوڑیں دن دے مسر تائیں وہ بجھ دے جڑ ڈیوے بال چھوڑیں دن کہ حج نہیں آیا مینو وال صداواں دا میرے سائنوں جو آندہ ہے وکھرا چک عطاواں دا منظور حسین منظور صاحب بڑی خوبصورت اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. میں جس ہستی کو دعوت محبت پیش کرنے لگا ہوں انہی کا لکھا ہوا ایک 4 شعروں پر مشتمل ربائی آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. وارث لجپال دی پگڑی دا لجدار حمیدو دینے وارث لجپال دی پگڑی دا لجدار حمیدو دینے سونے کمر تو بعد بھی کمر دا ایک کردار حمیدو دینے سونے کمر تو بعد بھی کمر دا ایک کردار حمیدو دینے نہ وکیا ہے نہ جھکیا ہے خوددار حمیدو دینے اس دور دے سارے ولیاں دی دستار حمیدو دینے نہ وکیا ہے نہ جھکیا ہے خوددار حمیدو دینے اس دور دے سارے ولیاں دی یارو دستار حمیدو دینے. میں 10 بسہ ملتمس ہوں جناب پیر سید طاہر عمر شاہ صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں. آپ تمام احباب خطاب کو سماعت کیجئے. جو دوست پیر بھائی حضرات کھڑے ہیں مہربانی میں 10 بسہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے سے گزارش کرتا ہوں مہربانی پیر بھائیوں کے لیے بھی آپ بیٹھ جائیے تاکہ سارے پیر بھائیوں کو حضور کی زیارت ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے احباب محبت اور عقیدت نال درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. آئیے عظیم الشان فقید المثال حضور شیخ الاسلام و حضور امیر شریعت کانفرنس جس کا انعقاد امی پور دے تمام پیر بھائیوں نے کیتا ہے اور یقیناً آئی دی فقید المثال کانفرنس اعلان کر دی پئی ہے کہ امی پور والے نمبر لے. میں بہت مبارکباد پیش کرساں امی پور دے تمام غلامان پیر سیال لجپال بالخصوص جناب محمد شمس سیالوی صاحب بھائی ذوالفقار سیالوی صاحب جناب محمد اسماعیل سیالوی صاحب انہوں نے تمام رفقاء کہ جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیتا ہے. کرم بالائے کرم
کہ ساڈے دلاں دی دھڑکن ساڈی اکھیں دا نور حضور آقائی ملجائی غوث سما قطب دورہ نائب حضور امیر شریعت غریب نواز میری مراد حضرت علامہ الحافظ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب قمری حمیدی سیالوی چشتی غریب نواز سجادہ نشین آستان عالیہ سیال شریف آپ اس بابرکت کانفرنس دی صدارت فرما رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حضور پیر سیال لجپال دفان آباد و شاد فرمائے. آپ کی طبیعت مبارک اگرچہ ناساز ہے لیکن اپنے بابا دی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس خوبصورت اور فقید المثال کانفرنس سے تشریف لے کے آئے. اس سے پہلے کہ میں اپنی نوکری کا آغاز کر ایک نعرہ لگانا چاہنا اور حضور دے قدموں میں کھلو کے تسی جواب دے کے دسنا کہ جو حضور امیر شریعت غریب نواز سانو وظیفہ اور سبق دے کے گئے آج بھی سانو یاد ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تنظیم و جسم جس وقت اولیاء اللہ دا وصال ہو جاوی اگرچہ ظاہری طور پہ اسی انہوں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ اپنے مزارات میں چلے جاندے لیکن ایک عقیدہ یاد رکھ لو کہ اولیاء اللہ اپنے مزارات زندہ ہوندے اور اپنے غلامن ویکھ رہے ہوندے. کتاب الروح ابن قیم کی کتاب ابن تیمیہ دا شاگرد ہے اور وہاں بھی تھاٹ تو سمجھو ایک بابا تصور کیتا جاندہ ہے. وہ دی کتاب الروح اس سے لکھنا ہے کہ جس وقت عام مومنین اس دنیا تو چلے جاندے عام صاحب ایمان لوگ جو دنیا تو چلے جاندے اور اپنے قبر میں چلے جاندے کہ اللہ تعالیٰ انہوں بصیرت عطا کرتا ہے. پہلے تو آخری بندے تک میں عقیدے کی گل کرنا چاہنا دسنا یہ چاہنا کہ حضور امیر شریعت غریب نواز اگرچہ ظاہراً نگاہ مدے سامنے نہیں ہے اپنے روزے میں آرام کرتے پر لیکن آپ دی نگاہ اپنے نہ تمام غلامن میں کہ جتنے غلام حضور پیر سیال لجپال میں اچھے ہیں گھر ہیں اچھے بھی ہیں میرے حضور امیر شریعت غریب نواز دی نگاہ دے وچ ابن قیم اپنی کتاب روح لکھدا ہے کہ عام مومن اگر دنیا تو چلے جاویں قبراں دے وچ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کرتا ہے طاقت دیتا ہے نگاہ عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں بیٹھ کے لفظ یاد رکھنے نے کہ وہ اپنی قبر میں اپنے گھر ویکھتے ہیں اپنی اولاد ویکھتے ہیں. اگر انہوں دی اولاد اچھے عمل کرے تو خوش ہوں گے اگر انہوں دی اولاد برے عمل کرے تو رو کے اللہ دی بارگاہ بھی دعا کر دیں. مرشد کامل اور کلندر دے قدمہ کھولو کے جملہ دیونا چاہنا ایمان نہ عام بابا بھاگ جاوے عام مسلمان بھاگ جاوے وہ اپنی قبر جو اولاد نو ایک سکتا ہے. میرے حضور امیر شریعت بھی اپنے روضے جو بیٹھ کے اپنے غلاموں نو ایک سکتا ہی نہیں. نجپان نجپان پیر سیال پیر سیال اور بیٹے کیے آؤ حضور شیخ الاسلام دے قدمہ میں چلیے اور دسنا چاہنا مجھ میرے پیر سیال اپنے غلامن میں دیکھی میں راوین جناب حضور شیخ الاسلام کے ڈرائیور غلام حیدر صاحب فرمائندن کے جناب پاک پتن شریف حضرت بابا صاحب دور صاحب محرم شریف دے وچ حضور شیخ الاسلام اپنے غلامہ دے ہمراہ آپ پاک پتن تشریف لے کے گئے بہشتی گزرے رات کا قیام آپ دا پاک پتن نے چاہیے صبح دا وقت ہویا تمام قافلہ تیار ہویا آپ حضرت بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے کے واپس سیال شریف والے قافلہ روانہ ہویا. رستے دے وچ حضور شیخ الاسلام نے اچانک گڈی رکوا دیتی. گڈی روک کے تمام قافلے والوں تمام پیر بھائیوں کے مختلف علاقے دے وچ آئے آپ نے گڈی روک کے حکم دیتا کہ تمام پیر بھائیوں میری طرف اجازت ہے جھنگ والے جھنگ چلے جان سرگوتھے والے سرگوتھے چلے جان میاں والی والے میاں والی چلے جان جتنے بھی نال رفقا ہیں میرے حضور شیخ الاسلام صاحب نے حکم دیتا فرمایا تسی چلے جاؤ میں واپس پاک پتن جاوڑا ہے واپس بابا صاحب کی بارگاہ میں جاوڑا ہے. المختصر غلام حیدر صاحب فرمائندن حضور نے گڈی دا رخ دوبارہ
پاک پتن وال کر چھڑیا شام کو پھر پاک پتن حاضری ہوئی رات کو پھر آپ بہشتی گزرے ادھر سورج جناب طلوع ہویا جی میں ہی دن چڑھتا گیا موسم قدر خراب ہوتا گیا جس وقت جناب 11-12 دا وقت ہویا حضور غریب نواز باہر تشریف لے کے آئے اچانک موسم خراب ہو گیا سخت آندھی بدل اور بارش طوفانی بارش شروع ہو چکی ہے حضور غریب نواز کیویں اللہ دے ولی اپنے قبرہ جو بیکھ دیں کیویں اپنے غلامہ دے کرم کر دیں کیویں اپنے غلامہ دی صدا سن لین دیں توجہ دا طلبگار نام ہے جس وقت آندھی اور طوفان بارش عروج تھے حضور غریب نواز نے فرمایا غلام حیدر گڈی تیار کر سیال شریف جاونا ہے غلام حیدر صاحب فرمایا میں گڈی لے کے آیا حضور دا بستر گڈی دی چھت تے رکھیا گیا آپ کرم فرمایا گڈی تے تشریف لے کے بیٹھ گئے فرمایا سفر شروع کرو غلام حیدر صاحب فرمایا جویں جویں سفر شروع ہوندا گیا بارش ودتی گئی طوفان تیز ہوندا گیا مشکل ودتی گئی سڑک نظر نہیں آندی میں راہ وچ سوچیا توجہ میرے الوے راہ وچ میں سوچیا کریم لجپال بادشاہ کل موسم صاف آئی کوئی بدل نہیں بارش نہیں تو فرمایا واپس چلو آج بارش ہوئی ہے موسم خراب ہے نظر کچھ نہیں آ رہا کہ حکم دیتے نے چلو سیال شریف چلیے غلام حیدر آدھے میرے سینے میں خیال آیا ہی آئی شیخ الاسلام نے مخاطب ہو کے فرمایا غلام حیدر راوت جتھے بجلی چمکے ایک نابینا بابا ہاتھ ہی چھوٹا ہو سی سڑک کے کنارے ہونے انہیں ٹوٹا ویندہ اسی گڈی روک کے خود نکل کے اس غلام نو اس پیر سیال دے غلام نو اپنی گڈی جبا لینا ہی گیا غلام حیدر میں چپ ہو گیا اچانک جس آدمی نے فرمایا کہ ایک بابا جا رہے ہوں بزرگ جا رہے ہوں گڈی اگر بہا لینا جتھے بجلی چمکے اتھے بابا ہو سی جتھے بجلی چمکے اتھے بابا ہو سی نگاہ شیخ الاسلام ویکھ نہیں جائی جتھے بجلی چمکنا ہے بابے اٹھائی ہونا خاموش ہو گیا جس وقت نا بجلی چمکی ایک بابا بزرگ خرامہ ہونے والے مسے سڑک کنارے جا رہے ہیں غلام حیدر گڈی روکی دسنا چاہنا کہ اولیاء اللہ روزے میں جو واقع جاویں تاوی غلامن ویندے ہی نہیں انہاں دی نگاہاں وچ ہوندے ہو تسی تہاڈی جناب کیفیات دیکھ رہے ہوندے گڈی روک کے غلام حیدر آدھے میں گڈی بٹھایا بابا بھیگی ہو جائی سارا کمدا پہ آئی سردی تو بھی بارش تو گڈی ٹر پئی کوئی دیر بعد سے حضور شیخ الاسلام وظیفہ کرتے پہ میں بابے کو پوچھا بابا کتھوں آیا ہے بابے کمدی آواز جا کہا میرا پوترے بھی بھلائی نے تسی من گڈی بہا لیا جتھے لا چھڈو انہیں نہیں نہ پتا آج لجپالا دے سنگ رل گیا ہے یہ توڑ والے ہی نے یہ راہ میں چھوڑن والے نہیں ہیں گڈی ٹر پئی رستے دے وچ غلام حیدر آدھے میں پوچھا کتھوں آیا بابا اس نے کہا جی چلا چھڑو میں کہا نہیں مولوی بابا دست سے بابے آقا میں ضلع سرگود دیتا ہاں غلام حیدر آدھے میں پوچھا بابا ضلع سرگود ابھی بڑا بڑا علاقہ سرگود دے وچوں کتھوں ہے اس نے کہا جی میں شاہیوال دے علاقے وچوں ہاں مول غلام حیدر آدھے میں پوچھا شاہیوال بڑا بڑا علاقہ ہے شاہیوال جو کتھوں ہے اس نے کہا میں فروکے دے وچوں ہاں گل نیڑے مدی پئی ہے قریب آ رہی ہے اور غلام حیدر آدھے میں پوچھا فروکہ بھی بڑا بڑا شہر ہے بابا تو ہے کتھوں اور کہا میرا پوتر لگتا تو اس علاقے میں جاندا ہے تو اس علاقے میں جاندا ہے غلام حیدر آدھے میں آکھیا بابا تو چھوٹا سے علاقہ کہہ رہا ہے اس وقت اس نے کہا باپ بیٹا فروکے دے نال کوٹلا فتح خان ہے میں اتھوں دا لاٹی ہاں جس وقت اسے ڈال دو سینا غلام حیدر آدھے میں آکھیا بابا تو آیا کدی اس آدھ کیا جی میں پاک پتن حاضر ہویا اس بابا دی بارگاہ وچ غلام حیدر آدھے میں پوچھا تیرے کول مڑ کرایہ کوئی نہیں جو واپس پیدل جانا پیا اس آکھے آیا ہوں تے جیب وچ کرایہ ہے لیکن کسے جیب کٹ لئیے ہن جیب آئی خالی گھر واپس جاونا ہے اے تو پیدل جانا پیاس پہلے تو آخری پیر بھائی تک دسنا چاہنا اے اللہ دے ولی وچ بیٹھے ہوئے تاوی دیکھ دے روزے میں جماغ جاوے تاوی بیٹھن اور غلام حیدر آدھے میں سوال کیتا میرے سارے سوالوں دا جواب میں مل گیا جڑا میرے ذہن خیال آئے کہ آج گڈی آج موسم خراب ہے اس خراب موسم میں مرشد نے فرمایا
پہ چلو توجہ دا طلب گانا غلام حیدر آدن بابا جیب وچ پیسہ بھی کوئی نہیں جیب ہی کٹی ہوئی می بارش ہے اس بارش وچ تو کلا سجیدہ کے جاندا ہوں آتا کے جاندا ہوں اور بابے دا جواب سن کے جدو سینہ ٹھرے تو میں آج جا کے اپنے مرشد دی بار کا وچ نوکری دا حق ادا کر سی بابے آ کے آج بچہ میرا مرشد خانہ سیال شریف ہے سیال شریف ہے میرا مرشد خانہ میرے مرشد نام ہے حضرت مجاہد اعظم ثالث غریب نواز حضرت علامہ الحافظ خواجہ محمد ضیاء الدین غریب نواز میرے مرشد ابھی سال ہو چکا ہے میں کلہ ٹردا جاننا ہوں تے اپنے مرشد دی بارگاہ وچ عرض کرنا جاننا ہوں ہے تے لجپال پر آج کوئی توڑ دی سواری دے میں تمنا لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال عزیزان اسی محتشم اس وقت میرے شیخ الاسلام نے اپنا چہرہ پھیریا فرمایا غلام حیدر تیرے خیال آیا ہی نا کل موسم ٹھیک ہے آج خراب ہے آج کیوں میں جا رہا فرمایا جب میں کل آندہ پیاس میں نے میرے بابے روزے میں جو فرمایا قمر الدین آج تو آوے سے کل بابے نو کہہ لے کے آمڑا ہے لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال ایو نگاہ دا ایو فیض ایو طاقت رب نے میرے حضور امیر شریعت نے عطا کی دیا موجودہ حضرت صاحب ضیاء چچ غریب نواز کلندر دورہ آؤ عزیزان عزیز محتشم صادق پیر بھائیان چھان دے آدن حضور امیر شریعت غریب نواز دی بارگاہ میں حاضر ہوندا آپ بڑا کرم فرماونا کول بٹھاونا آپ نے بڑا پیار کرنا کدی کدی آپ نے چائے اور جلاب بچھائی اور بسکٹ وغیرہ دینا بڑی حوصلہ افزائی کرنی حضور امیر شریعت ابھی سال ہو گیا موجودہ حضرت صاحب ضیاء چچ غریب نواز جلوہ گار ہوئے جامع حاضر ہوگا لیکن جلال دی نگاہ ہوئے واپس آ جاما جامع حاضر ہوگا نگاہ نہ کریں جلال ہوئے واپس آ جاما دن گزرنے کے توجہ آخری بندے تک او پیر بھائی آدھے ایک دن میں حضور امیر شریعت غریب نواز روزت حاضر ہوگا رو کی آج کی دی سوڑیا تو ساتھ بڑے لوگ لگا رہے ہیں تو ساتھ کرم فرمائن دیا ہے نگاہ کرم ہوں دیا ہے کہ آپ دے جنہیں لخت جی کریں بڑی جلال ہے بڑا جلالی انداز ہے بڑا جلال او پیر بھائی آدھے لگلا جمعہ آیا اور بیٹھا حضور امیر شریعت غلام ہوئے حضور ضیاء چشت قدم اچ بیٹھا ہارو غلام نوکری دشی جیڑا لندن لال جھولیاں پھرڑ آیا بیٹھا ہے آؤ اتنے صدا بعد میں جو دی عطا پہلے کر دیتا جانا ہی نے اتنے خیال بعد جو انہیں عطا پہلے ہو جاندی نے آؤ جھولی آٹ کے بھاگ لو اے رحمت سمندر ہے اتو کوئی خالی نہیں بہندا توجہ دا طلب دارا حضور امیر شریعت روزت حاضر ہو کے واپس چلا گیا اگلا جمعہ آیا وہ پیر بھائی آتے جس وقت میں حاضر ہویا حضور دی نگاہ اٹھی فرمایا اس کو کرسی پہ بٹھایا جائے کرسی پہ بیٹھ گیا جو اپنی لانا نوکری دیونی ہے فرمایا چائے لے آؤ مٹھائی لے آؤ بسکٹ لے آؤ چائے پی لی گئی آگے میں کوئی دیر بعد اٹھیا اجازت مگی سائیں اجازت عطا کرو ترچھی نگاہ اٹھی شاءاللہ تیرے ہوتے بھی پہ جاوے نگاہ کریم بھی اٹھی فرمایا ادھر شکایتیں کرتے ہو اب کہتے ہو جلدی ہے اجازت ہو جائے لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال تیری عید میری عید مرد مومن مرد مومن مرد حق بس آخر ایک کو یاد کرنا چاہتا ہوں ساقی کی نوازش جاری ہے ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں وہ رنگ ہے وہ نظر ہے وہ شان ہے وہ کمال ہے وہ فیض ہے بس نام تبدیل رنگ وہی نے آؤ انہوں نے وابستہ ہو جاؤ قدم شریف ہے جڑ جاؤ کیوں جڑا جڑ جاشی ایتھے بھی بیڑے پار ہے اوتھے بھی بیڑے پار ہے اللہ تعالیٰ میرے حضور پہ انشاءاللہ بڑا بادشاہ فرمائے وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ پیر سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے مسند نشین ہوئے ہیں آج جانے خواجہ حمید مسند نشین ہوئے ہیں آج جانے خواجہ حمید رکھیں گے سب کی لاج آج جانے خواجہ حمید میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے
آپ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرماتے ہیں. آپ ادب کے ساتھ حضرت کے خطاب کو سماعت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ہم سب کے مرشد کریم حضور پیر طریقت راہبر شریعت سیدی خواجہ خواجگان حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب چشتی نظامی قمری حمیدی سیالوی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین. انتہائی واجب القدر معزز حاضرین کانفرنس، اللہ کریم جل شانہ کی خاص عنایات سے ہم سب حضرات اپنے مرشد کریم حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کے زیر قدم آج کی منعقد ہونے والی اس عظیم الشان فقید المثال سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں. اور آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی نگاہ عنایت سے آج کی یہ مبارک کانفرنس حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ خواجگان قطب دوران سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز اور حضور سیدنا نائب شیخ الاسلام امیر شریعت سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران حضور سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی اور آپ ہستیوں کی یادگاری میں بھی ہے. ختم نبوت پر ایمان یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں بنیادی ترین تعلیم اور ہمارے ایمان کے تقاضوں میں بنیادی ترین تقاضا ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم جل شانہ نے 100 آیات بینات اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہوئی ہے. قرآن پاک کے تیسرے پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. یہاں واضح مبارک الفاظ ہیں کہ جب ابھی اللہ پاک نے یہ زمین و آسمان اور یہ کائنات ناسوت اور عالم شہادت جس دنیا کے اندر آج ہم موجود ہیں، اس دنیا اور عالم کو ابھی اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمایا تھا کہ اس سے بھی ہزارہا برس پہلے عالم ارواح میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات تک، یعنی ہمارے پیارے آقا نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ جتنے رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان تمام رسولان کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک ارواح کو عالم ارواح میں ایک مقام پر اکٹھا ہو کر فرمایا کہ جب تم اپنی ذمہ داریوں کو عالم دنیا میں پورا کر لو گے، ثم جاءکم رسول، ثم 10 حروف عاطفہ میں سے حرف عطف ہے جو تاکید و تراخی کے لیے آتا ہے. قرآن نے عالم ارواح میں محبوب کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو اس وقت واضح فرما دیا تھا کہ باقی سب انبیاء پہلے گزر جائیں گے اور تم سب کے بعد میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام عالم دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے. الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لے کر 22ویں پارے سورہ احزاب میں اللہ پاک نے آیت ختم نبوت نازل فرمائی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. 22 سال اور چند ماہ قرآن پاک ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر نازل ہوتا رہا. ان 22 سال کے عرصے میں 100 مرتبہ اللہ پاک نے اس امت کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کی طرف متوجہ فرمایا. اور اسی زمانہ تبلیغ اور دعوت میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمانے سے لے کر اپنے وصال اقدس تک اپنی امت کو اتنی مرتبہ اپنی
شان ختم نبوت کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اگر ہم صرف صحیح اور حسن اسناد سے موجود احادیث کریمہ کو دیکھیں تو کم از کم بھی 200 صحیح احادیث ایسی ہیں جن میں محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ جس مسئلے کے پیچھے 100 آیات بینات، 200 احادیث صحیحہ حسنہ موجود، اس لیے یہ مسئلہ ضروریات دین کے اندر شامل ہے۔ اور اسلام میں ہر وہ مسئلہ جو ضروریات دین میں داخل ہوتا ہے اس کا شرعی حکم یہی ہے، کل مدعی للاسلام ينکر شیئا من ضروریات الدین فهو المرتد وحکمہ حکم المرتدین، کہ جتنے احکام اور مسائل ضروریات دین میں شامل ہیں، اگر کوئی شخص بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ان ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کر دے، خدا نہ خواستہ، وہ مومن نہیں رہتا بلکہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کا حکم شریعت میں مرتدین والا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے، جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 212 کتاب المناقب میں، دیگر بہت ساری کتابوں میں فرمایا لو کان بعدی نبیش لکانا عمر، فرمایا ہم خاتم النبیین ہیں، ہماری جلوہ گری کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول پیدا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ پاک نے ہمارے بعد اگر یہ سلسلہ جاری رکھنا ہوتا تو یقیناً میرے پیارے عمر کے اندر وہ تمام عظمتیں موجود ہیں کہ میرے عمر فاروق اعظم کو اللہ پاک نبوت عطا فرماتا، لیکن حضرت عمر کے مقامات بہت بلند ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نبوت نہیں عطا فرمائی کیونکہ ہم خاتم النبیین ہیں۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں حدیث صحیح ہے، رجب کے مہینے سن 9 ہجری غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے حضور سیدنا مظہر العجائب والغرائب، منبع الفوائد، باب و مدینۃ العلم والحکمت، شیخ و شیوخ امت، صدر الافاضل، امیر المومنین، مولا المسلمین، خاتم الخلفاء، امام الاولیاء، سیدنا مولا مرتضی شیر خدا، شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اما ترضى یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی۔ پیارے علی پاک، اللہ پاک نے آپ کو میری بارگاہ میں بھائی والا، وہ قرب والا مقام دیا ہے۔ آپ کی منزلت اور قربت میری بارگاہ میں وہ ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے۔ الا لا نبی بعدی، مگر پیارے علی آپ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے مبارک سر پہ رکھا ہے۔ یہیں سے ہر مسلمان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو مسئلہ ضروریات دین میں ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، حضور مولا کائنات جیسی ہستیاں اگر وہ نبی نہیں ہو سکتے تو یہ قادیان کا دجال کس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کرنے میں حق پر ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، جب سے یہ معاملہ ختم نبوت کا انگریزوں نے بر صغیر کے اندر شروع کیا، سب سے پہلا مرکز جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس اور مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے حوالے سے اپنا حق ادا کیا عملی طور پر، وہ پہلا مرکز بر صغیر کا آستانہ عالیہ سیال شریف ہے۔ اس طریقے سے میدان میں حضور پیر سیال لجپال، وہ دور مبارک ہے حضور سیدنا ثالث غریب نواز، حضور مجاہد اعظم سیدنا خواجہ خواجگان، قطب دوران، علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز کا آپ کی وہ اعلیٰ خدمات ہیں کہ آج ہمارے پاس وہ حوالے موجود ہیں، قادیانی کے وہ اشتہارات موجود ہیں جس نے یہ کہا قادیانی نے کہ ایک توسہ شریف کا مرکز اور دوسرا سیال شریف کا مرکز، کہ حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین صاحب میرے خلاف ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ حضور پیر سیال نہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو گوڑا شریف میں خط لکھا، آج تک جتنا ختم نبوت کا عظیم کام ہے اس کے پیچھے آغاز اور بنیاد ہے تو حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی ہے۔ حضور پیر سیال لجپال کی عملی کوششوں سے کہ بابا قوم نے اس چیز کا اعتراف کیا، ہماری اس دور کی تمام قیادت نے اعتراف کیا، اور تاریخ پاکستان اس کے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضور پیر سیال لجپال کی قیام پاکستان کے حوالے سے جو بے مثال خدمات ہیں، اور جیسے ہی قیام پاکستان عمل میں آیا، تمام کے تمام جمہور اہل اسلام علماء اہل سنت و جماعت کو
ایک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا اہل سنت کی کوششوں سے، تو آپ دیکھیے کہ آج یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور جتنی بھی شان ختم نبوت کے حوالے سے کتابیں چھپتی ہیں، ان میں بنیادی بات یہ موجود ہوتی ہے کہ سب سے پہلی ہستی قیام پاکستان کے بعد جس نے فتنہ قادیانیت کے خلاف عملی طور پر کردار ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو منظم کیا پاکستان کے اندر، وہ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین حضور پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ آج آپ جمعیت العلماء پاکستان کا ریکارڈ دیکھیے، اس حوالے سے جتنا لٹریچر ہے آپ اس میں یہ پائیں گے کہ 1949 کے اندر حضور شیخ الاسلام غریب نواز سپیشل سیال شریف سے چلتے اور ملتان شریف میں حضور غزالی زمان راضی دوران سیدی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات فرماتے ہیں، اور باقاعدہ اس حوالے سے ایک منظم پروگرام تشکیل کیا جاتا ہے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت اور اس کے بعد 1974 کی تحریک ختم نبوت میں بنیادی ترین کردار ہے تو وہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر جو بل آیا، اس کے پیچھے حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے جمعیت علماء پاکستان کے جلسے کے اندر تمام کے تمام عمائدین کو فرمایا کہ ہمیں دونوں پلیٹ فارم استعمال کرنے ہوں گے۔ رفیق احمد باجوہ جیسے ایڈوکیٹ جنہوں نے اپنی خدمات قانونی حوالے سے پیش کی تھی، ان کو حکم دیا تھا تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی ذات بابرکات نے، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچایا تو جناب رفیق احمد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ توفیق ملی ہے تو یہ سارا فیضان حضور پیر سیال لجپال سیدی شیخ الاسلام غریب نواز کا ہے۔ آج بھی ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ حضور سیدنا امیر شریعت خواجہ خواجگان سیدی علامہ خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز نے تو اپنا جتنا بھی دور مبارک ہے وہ سارے کا سارا عزت و ناموس مصطفیٰ کی حفاظت، شان ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ نے بسط فرمایا۔ آج حضور غریب نواز پیر سیال لجپال الحمدللہ تعالی اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز سے لے کر حضور امیر شریعت غریب نواز کی ذات بابرکات تک کے فیض مقدس کی امین ہستی جو ہمارے پیر و مرشد ہیں حضور سیدی خواجہ خواجگان سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف، آپ کی بھی یہی مبارک تعلیم ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے پیر بھائی موجود ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ اور علاقہ ایسا نہیں جہاں حضور پیر سیال لجپال کا نام لینے والا کوئی نہ کوئی سیالوی پیر بھائی موجود نہ ہو۔ آپ سارے اپنی جگہ پر عزت و ناموس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پہرہ دار ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک پیر بھائی ہو یا ہماری پیر بہنیں ہو، وہ سارے کے سارے مجاہد ختم نبوت ہیں اپنے مقام کے اوپر۔ حضور پیر سیال نے تمام گزشتہ 1400 سالہ فقہی تعلیمات کی روشنی میں یہ واضح طور پر کیا ہوا ہے کہ چونکہ 1973 کے آئین کی وجہ سے ہمارا عمرانی معاہدہ پاکستان کی حدود میں رہنے والے ہر شہری کا، اس لیے باقی تمام جتنے شاعری ہیں کسی مذہب و ملت یا مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو وہ گستاخی توہین نہ کریں، گستاخی توہین سے بچ کر رہیں تو ان کے سماجی معاشرتی حقوق ہیں۔ لیکن فتنہ قادیانیت، وہ چاہے قادیانی ہو، چاہے وہ غلام احمدی، چاہے وہ لاہوری گروپ والے، چاہے وہ مرزائی، وہ ضرورت دینی کے بھی منکر ہیں۔ اور قادیانیوں پر صرف یہی نہیں مسلمانوں کی طرف سے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء کرام اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دنیا میں ابلیس شیطان بھی اتنا گستاخ نہیں جتنے قادیانی شان نبوت کے گستاخ ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ اس کے ساتھ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو جادو اور مسمرزم قرار دیتے ہیں۔ الغرض کو یہ ایک اختلاف نہیں، اور ہر ان کا اختلاف کفر پر جا کر منتج ہوتا ہے۔ لہذا نتیجہ یہ ہے کہ باقی تمام مذاہب ہوں یا مسالک ہوں، ان کے سماجی معاشرتی حقوق ہیں جن کی طرف ہم پوری توجہ کرتے ہیں، لیکن قادیانی ختم نبوت کے منکر، گستاخان، معجزات انبیاء کے منکر، اور اس کے ساتھ آئین پاکستان کے منکر۔ جب وہ آئین پاکستان کے بھی منکر ہیں
तो फिर उनके कोई समाजी मुआशरती हुकूक नहीं है। लिहाजा कादियानी उसके साथ सलाम कलाम करना, उसके साथ मुसाफा करना, जिसका पता हो कि ये मरज़ई कादियानी है, खत्म नबूवत का मुनकर है, उसके पास मुलाजमत इख्तियार करना या उसको अपने पास मुलाजमत देना, उसके कारोबार में पार्टनरशिप इख्तियार करना या उसको अपना पार्टनर और शरीक और ज़राबतदार बनाना, अलगरज कोई समाजी मुआशरती मामला, दीनी तो सोचा ही नहीं जा सकता, मुआशरती मामला भी जायज नहीं। और कोई अगर गैर मुस्लिम भी रोड एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता मुब्तला हो, हमारा गुजर हो, ये समाजी हक है उसका कि हम रुक जाए, उसको पानी पेश करें, 1122 पर इत्तला करें या खुद उसको हॉस्पिटल तक राफर करें। इंसानियत की खिदमत की सबसे ज्यादा तालीम हमारे दीन ने दी, खुश अखलाकी की तालीम हमारे दीन ने दी। कुरान ने फरमाया मन अहयाहा फकान्नमा अहयन नास जमिया, जो एक इंसान की जान बचाएगा अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको पूरी इंसानियत की जान बचाने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन मुनकरीन आइन के लिए या मुनकरीन ज़रूरियात दीन के लिए ये मसला नहीं होता, वो मुर्तद है, उनके साथ ट्रीटमेंट भी मुर्तदीन वाली होगी। कादियानी अगर जख्मी पड़ा हुआ हो, ये रियासत का मामला उसका है, हम पानी के कतरा भी उसके हलक में नहीं उड़ेल सकते, अगर उड़ेलेंगे अल्लाह की लानत बरसेगी। हुजूर पीर सियाल लजपाल की क़यादत में जब तक ये फितने खत्म नहीं होते हमारा जिहाद जारी है। मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, हम हुजूर पीर सियाल की गुलामी में खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं इंशाअल्लाह ताला। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पाक आप सबको जज़ात आ फरमाए। मैं बंगला अमीनपुर फैसलाबाद के अहबाब को हुजूर पीर सियाल की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर मर्तबा आपकी कॉन्फ्रेंस एक अजीम मिसाली कॉन्फ्रेंस होती है। आप जितने इंतजामात करते हैं उसके साथ साथ हमारी जिले इंतजामिया और मकामी पुलिस इंतजामिया, हमारे सिक्योरिटी के अफसरान जवान, अल्लाह ताला आप सबको जजा दे। हुजूर पीर सियाल की निगाह इनायत आप सबके हर वक्त शामिल हाल है। वमा अलैया इल्लल बलाग। आप भी भाइयों से दुआ फरमा रहे हैं, आमीन 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 आमीन। 5 मार्च इंशाअल्लाह शाहजीना शेखुल इस्लाम व हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस, 5 मार्च शाहजीना शरीफ सारे पीर भाइयों को दावत है। 19 मार्च इंशाअल्लाह सरगोदे कंपनी बाग अजीम शान शेखुल इस्लाम व हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस, सारे पीर भाइयों को दावत है इंशाअल्लाह 19 मार्च सरगोदा कंपनी बाग। 12 मार्च मंगोआना इंशाअल्लाह शेखुल इस्लाम व हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस। 26 फरवरी उतले एतवार नूं झांगते जनाब चर्ची ग्राउंड अजीम शान शेखुल इस्लाम हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस, सारे पीर भाइयों का